کرپٹو کرنسی ایک ایسا لفظ جو آج کل ہر طرف سنائی دیتا ہے، مگر اس کے پیچھے چھپی دنیا اکثر ایک الجھے ہوئے دھاگے کی طرح لگتی ہے۔ آج ہم اسی دھاگے کے سرے پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس اس موضوع پر سالم برجس ندوی کی ایک بہت گہری کتاب ہے، کرپٹو کرنسی، حقیقت، ماہیت اور احکام۔ ہمارا مقصد آج اس کتاب کے حوالوں سے یہ سمجھنا ہے کہ یہ صرف ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے یا پیسے اور اختیار کے بارے میں ہمارے پرانے تصورات کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور یہ چیلنج اچانک پیدا نہیں ہوا۔ کتاب ہمیں 2008 کے مالیاتی بحران کی یاد دلاتی ہے، جب دنیا بھر کے بڑے بڑے بینک ڈوب رہے تھے اور عام لوگوں کا روایتی مالیاتی نظام پر سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ صحیح۔ لوگوں کو محسوس ہوا کہ ان کی محنت کی کمائی چند اداروں کے ہاتھ میں ہے جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اسی بے اعتمادی کی فضا میں ایک متبادل کی تلاش شروع ہوئی، ایک ایسا نظام جو کسی ایک باس، بینک یا حکومت کے کنٹرول میں نہ ہو۔ ہم اکثر ڈیجیٹل کرنسی، ورچوئل کرنسی اور کرپٹو کرنسی کے الفاظ سنتے ہیں۔ ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کیا یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں؟ نہیں، ان میں بہت واضح فرق ہے۔ دیکھیے، ڈیجیٹل کرنسی تو ہر وہ پیسہ ہے جو آپ آن لائن استعمال کرتے ہیں۔ اچھا۔ جب آپ اپنے بینک ایپ سے پیسے بھیجتے ہیں تو وہ ڈیجیٹل روپیہ یا ڈالر ہے، لیکن اسے اسٹیٹ بینک یا فیڈرل ریزرو کنٹرول کر رہا ہے۔ ٹھیک۔ ورچوئل کرنسی اس سے ایک قدم آگے ہے۔ یہ نجی کمپنیاں بناتی ہیں، جیسے آن لائن گیمز میں ملنے والے سکے، جن کی حقیقی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ کرپٹو کرنسی ان سب سے الگ ہے۔ یہ ورچوئل تو ہے، لیکن اس کی بنیاد کرپٹوگرافی یعنی خفیہ کوڈنگ پر ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی انقلابی بات یہ ہے کہ یہ غیر مرکزی یعنی ڈی سینٹرلائزڈ ہے۔ اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ کرپٹوگرافی، یہ لفظ تھوڑا تکنیکی لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کا آئیڈیا بہت دلچسپ ہے۔ کتاب میں اسے پبلک کی اور پرائیویٹ کی مثال سے سمجھایا گیا ہے، جو میرے خیال میں بہت زبردست ہے۔ بالکل۔ اسے آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ پبلک کی آپ کا بینک اکاؤنٹ نمبر ہے۔ آپ یہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو پیسے بھیج سکے، اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن پرائیویٹ کی آپ کے ڈیجیٹل دستخط یا آپ کے ATM کا پن کوڈ ہے، یہ صرف اور صرف آپ کے پاس ہوتی ہے۔ جب آپ کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو آپ اپنی پرائیویٹ کی سے اس پر دستخط کرتے ہیں، جس سے نیٹ ورک کو پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی آپ ہی ہیں جس نے پیسے بھیجنے کی اجازت دی ہے۔ یہ پورا نظام اسی خفیہ کوڈنگ پر کھڑا ہے جو اسے محفوظ بناتا ہے۔ اور اسی محفوظ اور غیر مرکزی نظام کی پہلی مثال تھی بٹ کوائن، جس کا بانی آج تک ایک معمہ ہے۔ ساتوشی ناکاموٹو، ایک نام جس کے پیچھے کون ہے کوئی نہیں جانتا۔ جی، اور یہ اس کہانی کا سب سے پر اسرار اور دلچسپ پہلو ہے۔ ستوشی ناکاموتو نے 2008 میں بٹ کوائن کا وائٹ پیپر شائع کیا، جس میں اس پورے نظام کا خاکہ پیش کیا گیا تھا۔ پھر کچھ عرصہ آن لائن فورمز پر ڈیولپرز کے ساتھ کام کیا اور 23 اپریل 2011 کو ایک آخری ای میل کے بعد ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ غائب ہو گئے؟ جی، اس نے لکھا کہ میں اب دوسری چیزوں کی طرف بڑھ گیا ہوں، بٹ کوائن کا مستقبل اچھے ہاتھوں میں ہے۔ اس کے بعد سے آج تک کوئی نہیں جانتا کہ وہ ایک شخص تھا یا کوئی گروہ یا شاید کوئی سرکاری ایجنسی۔ ایک انقلابی آئیڈیا دنیا کو دے کر خود منظر سے غائب ہو جانا، یہ کسی فلمی کہانی کی طرح ہے نا؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ساتوشی چلا گیا اور کوئی مرکزی کمپنی یا بینک نہیں ہے تو اس نظام کو چلاتا کون ہے؟ اسے ٹوٹنے یا کرپٹ ہونے سے کون بچاتا ہے؟ یہیں پر بلاک چین کا جادوئی تصور سامنے آتا ہے۔ بالکل، بلاک چین ہی اس پورے نظام کی روح ہے۔ کتاب اسے ایک مشترکہ، تقسیم شدہ اور ناقابل تغیر لیجر کہتی ہے۔ اب ان الفاظ کو کھولتے ہیں۔ لیجر کا مطلب ہے ایک کھاتہ یا رجسٹر۔ صحیح۔ مشترکہ اور تقسیم شدہ کا مطلب ہے کہ اس کھاتے کی ایک جیسی کاپیاں دنیا بھر میں ہزاروں کمپیوٹرز پر موجود ہیں۔ کوئی ایک شخص یا کمپنی اس کا مالک نہیں ہے۔ تو اگر میں ایک ٹرانزیکشن کرتا ہوں تو وہ ان ہزاروں کمپیوٹرز پر اپڈیٹ ہو جائے گی؟ جی ہاں، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ اور تیسرا لفظ ناقابل تغیر یعنی امیوٹیبل سب سے اہم ہے۔
इसका मतलब है कि एक बार कोई लेन देन इस खाते में लिख दिया गया तो उसे बदला या मिटाया नहीं जा सकता। ओह, हर ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में दर्ज होती है और हर नया ब्लॉक पिछले ब्लॉक के साथ एक डिजिटल जंजीर से जुड़ जाता है। ये जंजीर बनती कैसे है? किताब में हैश का जिक्र है। हर ब्लॉक का अपना एक मुनफरिद डिजिटल फिंगरप्रिंट होता है जिसे हैश कहते हैं। हर नए ब्लॉक में 3 चीजें होती हैं: ट्रांजैक्शन का डेटा, उसका अपना हैश और सबसे अहम पिछले ब्लॉक का हैश। ये तीसरी चीज ही तमाम ब्लॉक्स को एक जंजीर में जोड़ती है। अगर कोई चालाकी से किसी पुराने ब्लॉक में एक छोटी सी भी तब्दीली करने की कोशिश करे, मसलन 10 बिटकॉइन को 100 करने की कोशिश करे, तो उस ब्लॉक का हैश फौरन बदल जाएगा। और जैसे ही उस ब्लॉक का हैश बदलेगा, उससे आगे जुड़े हुए तमाम ब्लॉक्स गलत हो जाएंगे, क्योंकि उनमें पुराने ब्लॉक का गलत हैश दर्ज होगा। पूरी जंजीर टूट जाएगी। जबरदस्त! ये वाकई बहुत ज़हीन निज़ाम है। लेकिन एक मिनट, ये सब कुछ बहुत महफूज लगता है, लेकिन साथ ही बहुत सुस्त भी। अगर हर ट्रांजैक्शन को हजारों कंप्यूटर्स ने तस्दीक करना है, तो क्या इसमें बहुत वक्त नहीं लगता? क्या ये रोजमर्रा की खरीदारी जैसे कॉफी खरीदने के लिए अमली तौर पर मुमकिन है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये बिटकॉइन के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है, जिसे स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम कहते हैं। बिटकॉइन का एक ब्लॉक बनने में तकरीबन 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट? जी, आप काफी शॉप पर 10 मिनट इंतजार नहीं कर सकती। इसीलिए बिटकॉइन को डिजिटल सोना कहा जाता है। यानी ये कीमत को महफूज रखने के लिए अच्छा है, रोजाना के लेन देन के लिए नहीं। और इसी सुस्ती ने दूसरी क्रिप्टो करेंसियों को जन्म दिया। बिल्कुल। तो बिटकॉइन ने एक दरवाज़ा खोला, लेकिन वो खुद हतमी जवाब नहीं था। इसकी कदर का सफ़र भी तो हैरानकुन है। किताब में वो मशहूर पिज़्ज़ा वाली कहानी का जिक्र है, जो आज भी नाकाबिले यकीन लगती है। हाँ, 22 मई 2010, जिसे आज बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे के नाम से मनाया जाता है। एक प्रोग्रामर ने 10,000 बिटकॉइन के बदले 2 पिज़्ज़ा मंगवाए। उस वक्त एक बिटकॉइन की कीमत 1 सेंट के कुछ हिस्से के बराबर थी। रुकिए, 10,000 बिटकॉइन? आज उनकी कीमत तो करोड़ों डॉलर्स में होगी। ये तारीख का सबसे महंगा पिज़्ज़ा होगा। ये कहानी सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि ये बताती है कि एक बेकदर डिजिटल कोड किस तरह हकीकी दुनिया की कद्र में तब्दील हो गया। बिल्कुल। और इसी के बाद जिद्दत की एक लहर आई। डेवलपर्स ने सोचा, बिटकॉइन का आइडिया बेहतरीन है, लेकिन हम इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। यहीं से ऑल्ट कॉइन्स यानी मुतबादिल कॉइन्स की दुनिया शुरू हुई। और इनमें सबसे बड़ा नाम इथीरियम का है। ये बिटकॉइन से कैसे मुख्तलिफ है? अगर बिटकॉइन एक कैलकुलेटर है जिसका काम सिर्फ हिसाब किताब यानी लेन देन करना है, तो इथीरियम एक स्मार्टफोन है। ये सिर्फ करेंसी नहीं, बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आप एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अच्छा, इसे प्रोग्रामेबल मनी यानी काबिले प्रोग्राम पैसा कहा जाता है। इसकी ट्रांजैक्शन भी बहुत तेज है, सिर्फ 15 सेकंड में हो जाती है। इसी तरह रिपल जैसी करेंसियां आईं, जिनका मकसद बैंकों के दरमियान बैनुल-अक़वामी लेन देन को सस्ता और तेज बनाना था। लाइट कॉइन को बिटकॉइन का चांदी कहा गया, जो रोजमर्रा की छोटी खरीदारियों के लिए बनाया गया। यानी हर नई करेंसी बिटकॉइन की किसी न किसी खामी को दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन सब में एक मसला मुश्तरक था: कीमत का शदीद उतार चढ़ाव। एक दिन कीमत आसमान पर, अगले दिन जमीन पर। इसका क्या हल निकाला गया? इसका हल स्टेबल कॉइन्स की शक्ल में सामने आया, जिसकी बेहतरीन मिसाल टीथर है। इसके पीछे आइडिया ये है कि हर डिजिटल टीथर कॉइन के बदले कंपनी अपने बैंक अकाउंट में एक हकीकी अमरीकी डॉलर महफूज रखती है। इससे इसकी कीमत हमेशा $1 के करीब रहती है। ये क्रिप्टो की दुनिया में तिजारत करने वालों को एक महफूज पनाहगाह फराहम करता है, जहां वो मार्केट के तूफान से बच सकते हैं। तो हमारे पास अब एक पूरी डिजिटल कायनात है, जिसमें मुख्तलिफ नज़रियात और टेक्नोलॉजीज़ एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं। जी। लेकिन ये सब कुछ अब भी कंप्यूटर स्क्रीन तक महदूद लगता है। क्या इसका हकीकी दुनिया से कोई राब्ता है? क्या मैं बाहर जाकर इन डिजिटल सिक्कों को इस्तेमाल कर सकता हूँ? किताब में बिटकॉइन ATM का जिक्र है। जी, और ये हैरानकुन तौर पर आम है। किताब में जून 2022 के आदद-ओ-शुमार हैं, जिनके मुताबिक दुनिया के 82 मुल्कों में तकरीबन 39,000 बिटकॉइन ATMs नस्ब हो चुके थे। 39,000? जी, सबसे ज्यादा अमेरिका और कनाडा में है।
یہ مشینیں آپ کو اپنے کیش کے بدلے بٹ کوائن خریدنے یا اپنے بٹ کوائن بیچ کر فوری نقد رقم حاصل کرنے کی سہولت دیتی ہیں۔ جی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈیجیٹل اور حقیقی دنیا کے درمیان کی لکیر دھندلا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ٹیکنالوجی، اس کی تاریخ اور اس کی اقسام کو سمجھ لیا۔ اب اس گفتگو کے سب سے منفرد اور شاید سب سے پیچیدہ حصے کی طرف آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کتاب بہت خاص ہے، یعنی اس کا شرعی اور قانونی پہلو۔ کتاب کا عنوان ہی حقیقت، ماہیت اور احکام ہے۔ جی، اور مصنف نے اس بحث کی بنیاد بہت گہرائی میں رکھی ہے۔ وہ سب سے پہلے زر یعنی پیسے کے تصور کو اسلامی فقہ اور جدید معاشیات کی روشنی میں پرکھتے ہیں۔ معاشیات کہتی ہے کہ کسی بھی چیز کو پیسہ بننے کے لیے 3 کام کرنے ہوتے ہیں: قدر کا ذخیرہ، حساب کی اکائی اور تبادلے کا ذریعہ۔ اور یہیں پر کرپٹو کرنسی کے حامی اور مخالفین کے درمیان بحث شروع ہو جاتی ہے نا؟ جی، مخالفین کہتے ہیں کہ جس چیز کی قیمت ایک دن میں 50% گر جائے وہ قدر کا ذخیرہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اگر زیادہ تر دکاندار اسے قبول ہی نہیں کرتے تو یہ تبادلے کا ذریعہ کیسے ہوئی؟ آپ نے بالکل درست نقطہ اٹھایا ہے، اور کتاب اسی بحث کو غیر جانبداری سے پیش کرتی ہے۔ وہ کوئی ایک حتمی فتویٰ نہیں دیتی، بلکہ ایک محقق کی طرح دنیا بھر کے علماء اور اسلامی اداروں کی آراء کو ان کے دلائل کے ساتھ سامنے رکھتی ہے۔ یہ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ تو وہ دلائل ہیں کیا جو علماء اسے جائز قرار دیتے ہیں؟ ان کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی دلیل کا محور یہ ہے کہ پیسہ یا زر کوئی جامد چیز نہیں ہے۔ تاریخ میں نمک سے لے کر سیپیوں اور سونے تک ہر چیز پیسہ رہی ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ لوگ اسے قدر کی علامت کے طور پر قبول کر لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی بھی ایک ڈیجیٹل اثاثہ ہے جس پر لوگوں کا اعتماد ہے اور اس کی ایک مارکیٹ ویلیو ہے۔ کچھ علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس کا غیر مرکزی ہونا اسے اسلامی اصولوں کے زیادہ قریب کرتا ہے، کیونکہ یہ چند سود پر مبنی بینکوں کے کنٹرول سے آزاد ہے۔ یہ ایک بہت مضبوط دلیل ہے، لیکن دوسری طرف جو علماء اسے ناجائز سمجھتے ہیں ان کے خدشات کیا ہیں؟ یقیناً وہ صرف قیمت کے اتار چڑھاؤ سے آگے کی بات کرتے ہوں گے۔ بالکل، ان کا سب سے بڑا اعتراض غرر کا ہے، یعنی انتہائی غیر یقینی صورتحال اور سٹہ بازی۔ وہ کہتے ہیں کہ کرپٹو کی کوئی حقیقی قدر نہیں ہے، اس کی قیمت صرف اور صرف لوگوں کی قیاس آرائیوں پر منحصر ہے، یہ جوئے کی ایک شکل ہے۔ دوسرا بڑا خدشہ اس کا غلط استعمال ہے، منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی فائنانسنگ اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے پیچھے کوئی حکومت یا مرکزی بینک نہیں، اس لیے اگر یہ نظام ڈوب گیا تو لاکھوں لوگوں کی دولت صفر ہو جائے گی اور کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا۔ تو ہمارے پاس دونوں طرف بہت ٹھوس دلائل ہیں۔ ایک طرف ٹیکنالوجی کی آزادی اور نئے مالیاتی نظام کا خواب ہے، اور دوسری طرف شدید خطرات اور اخلاقی سوالات ہیں۔ کتاب کا غیر جانبدار رہنا قاری کو خود سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی، اور کتاب میں ایک تیسرے گروہ کا بھی ذکر ہے جنہوں نے توقف کیا ہے، یعنی انہوں نے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ابھی نئی ہے اور اس کے اثرات پوری طرح واضح نہیں ہوئے ہیں، اس لیے جلد بازی میں کوئی حکم لگانا درست نہیں ہے۔ یہ رویہ اس مسئلے کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس ساری بحث کو سمیٹتے ہیں، سالم برجیس ندوی کی یہ کتاب ہمیں صرف یہ نہیں بتاتی کہ بٹ کوائن کیا ہے، بلکہ یہ ہمیں اس کی پیدائش کے اسباب، اس کی ٹیکنالوجی کی گہرائی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے معاشی اور شرعی سوالات کی ایک مکمل تصویر دکھاتی ہے۔ یہ ایک سفر ہے جو ساتوشی ناکاموتو کی پراسرار شخصیت سے شروع ہو کر بلاک چین کی ذہانت سے گزرتا ہوا حقیقی دنیا کے ATMs اور علماء کی بحث تک پہنچتا ہے۔ اور اگر اس سب کا ایک بڑا سبق نکالا جائے تو وہ یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی صرف ٹیکنالوجی کا نام نہیں ہے، یہ اعتماد کے بارے میں ایک نیا تجربہ ہے۔ صدیوں سے ہمارا اعتماد حکومتوں، بادشاہوں اور مرکزی بینکوں پر رہا ہے کہ وہ ہمارے پیسے کی قدر کو قائم رکھیں گے۔ کرپٹو کرنسی اس اعتماد کو اداروں سے چھین کر ریاضی اور کوڈ کے حوالے کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا، لیکن اس نے پیسے کے مستقبل پر ایک ایسی بحث چھیڑ دی ہے جو اب ختم نہیں ہو سکتی۔ اور یہ گفتگو ہمیں ایک آخری گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے،
جب ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے بدل رہی ہو کہ پیسے کی تعریف ہی بدل جائے تو مستقبل میں ویلیو یا قدر کا اصل پیمانہ کیا ہوگا؟ کیا وہ کسی حکومت کی چھاپی ہوئی گارنٹی ہوگی یا کسی غیر مرکزی نیٹ ورک پر موجود لاکھوں لوگوں کا اجتماعی اعتماد؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہماری نسل کو ہی تلاش کرنا ہے۔